سفر عمرے کے لیے طواف کی کوئی حد نہیں، جتنا طواف کر سکتے ہیں کریں۔ احرام باندھنے کے بعد یہی ہے کہ اپنے آپ کو احتیاط رکھیں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بد نظری نہ کریں، گالیاں نہ بکیں، اطمینان سے طواف کریں، صفا دوڑیں، حلق کرائیں اور اعمال صالحہ پہ پکے رہیں۔ میں وزٹ ویزے پہ آیا ہوں کام کے لیے، حدود حرم سے کئی بار باہر جانا ہوتا ہے، کوئی دم نہیں آئے گا، آئے کام کے لیے ہیں۔ قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ یہی آپ کا ہمارا ہونا ہی قیامت کی نشانی ہے کہ مسلمان ہیں لیکن اسلام کو نہیں جانتے۔ دو عمرے کے بعد نفلی طواف، نفلی طواف زیادہ کریں۔ حضور نور ہیں یا بشر؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا، تو تم آج تک کلمہ کس نبی کا پڑھتے رہے؟ یار یہ تو ایک اندھا بھی جانتا ہے کہ حضور کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ، ماں کا نام کیا ہے آمنہ، بیٹے نور کے بھی اولاد ماں باپ ہوتے ہیں، کیا بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے حقوق نہ دے اور بیٹوں کو دے دے، انشاءاللہ قیامت میں دے گا۔ بہرحال گزارش کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جواب جو ہیں فقہ حنفی کے مطابق ہوں۔ توسل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء قائل ہیں، وہ اس لیے قائل ہیں کہ زندہ سے توسل تو جائز ہے نا، وہ کہتے ہیں انبیاء حیات ہیں، لیکن اکثر علماء احتیاط یہی کرتے ہیں کہ توسل نہ کرو، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، اور جیسے قرآن کی کسی آیت میں توسل نہیں ہے۔ اگر میری جھینگا کے مسئلے میں علماء دیوبند کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ مولانا تقی عثمانی سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا پہلے میں مکروہ سمجھتا تھا، میں اب اس کو حلال سمجھتا ہوں۔ میں خود جب بنگلہ دیش گیا تو وہاں کے بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا تھا، چونکہ جتنا بنگالی مچھلی کو جانتا ہے نا اور کوئی نہیں جانتا، یہ ان کی نسلیں بھی جانتے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا بھی جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مچھلی ہے، مچھلی ہے تو پھر حلال ہے۔ حرم کے بعد جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اتصال نہیں ہوتا، خلاف سنت ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ حج اور عمرے کے طواف نہیں، ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں، حج کا ہو، عمرے کا ہو، وداع کا ہو، نفلی ہو، زندہ کا نہیں کر سکتے ہیں۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ رمل پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے اور کندھا 7 چکروں میں ننگا رکھنا ہے۔ ساجد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہم دونوں میاں بیوی چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہوگا اور کیا ہوگا، جس کو بلڈ پریشر اس کو دوائی کھلاؤ، انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گی۔ جب آدمی کا بلڈ پریشر ہو جائے تو پھر ناراض ہوتا ہے، اور یہ عجیب ناراضگی ہے کہ سارا دن ناراض رہے اور شام کو بستر پہ اکٹھے سونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وظیفہ بتاؤ جی، وظیفہ کیا ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں۔ بیوی کو تم پیسے دیا تو وہ خدمت بھی کرے گی، ناراض بھی نہیں ہوگی۔ ایک پرانی بات ہے، میں پڑھتا تھا اس وقت، ایک بزرگ ہی کہیں بوڑھے آدمی تھے، وہ مجھے کہنے لگے علیحدہ بٹھا کے کہ بیٹا تم پڑھتے ہو اور ایک بڑے عالم کے بیٹے بھی ہو، میرے پاس ایک عمل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سکھا دوں، کیونکہ جب آپ مولوی بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، لوگ آئیں گے توحید لینے کے لیے، ابھی تو آپ بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا۔ میرے پاس نے کہا کہ ایک عمل ہے تسخیر کا، کہ اگر وہ لکھ کر اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیا جائے تو عورت اگر 7 پردوں میں بھی قید ہونا تو وہ فوراً آ جائے گی۔ اتنا زور والا عمل ہے۔
میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے، ایک تو مجھے شوق نہیں ہے عمل سیکھنے کا، دوسرا آپ سے میرے پاس جو عمل ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، جی آپ کو اس سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو ہم روٹی بھی سامنے رکھی، میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا تو سامنے کبے بیٹھے تھے، میں نے ایسے پھینکا کبا آ گیا، میں نے کہا دیکھ یہ وظیفہ اثر کر گیا نہیں کر گیا؟ تو روٹی ڈالو تو پرندے بھی آ جاتے ہیں، پیسے ڈالو تو بیوی کیوں نہیں آئے گی؟ ایک سیدھی سی بات ہے۔ عمرے میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں بالکل صدقہ ہے، اور اس کا اللہ بدلہ بھی دیتے ہیں۔ شاہد ریاض جھگڑا ایک قوم ہے، مقدمات ہیں جھوٹے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ جن گھریلو حالات کو خراب کر سکتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے۔ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کبھی جن نہیں آئے گا۔ میں نے ایک بندے کو قرضہ دیا تھا، وہ غریب ہے، واپس نہیں کر سکتا، تو میں وہ پیسے زکوٰۃ میں شمار کر لوں، یعنی جو پیسے ڈوب جائیں وہی اللہ کو دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ کتنا تیز آدمی ہے کہ پیسے تو ڈوب گئے، جو اللہ کے کھاتے میں ڈال دو، وہ جناب نہیں ادا ہوں۔ اس کو پیسے دے دو، پھر وہ آپ کو ادا کرے قرضہ، اس کی مرضی ہے۔ گھروں میں جو فاتحہ خوانی کرواتے ہیں یہ بالکل بدعات ہیں۔ ایک محرم دوسرے محرم کا حل کر سکتا ہے، خود بھی حل کر سکتا ہے۔ فجر اور عصر کے بعد طواف جائز ہے، لیکن 2 رکعت بعد میں پڑھیں بس۔ اگر ایک گاڑی نقد 11 لاکھ کی ملتی ہے، وہی گاڑی 3 سال کی قسطوں پہ 13 لاکھ کی ملتی ہے۔ اگر بینک گاڑی دیتا ہے تو جائز ہے، پیسے دیتا ہے تو ناجائز ہے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت اپنی پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ عمرہ کرنے والا اپنے بال صاف کرنے سے پہلے دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہے، اگر دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو کاٹ سکتا ہے۔ بالوں کو نرم کرنے کے لیے شیمپو نہ لگائیں خوشبو والا، ورنہ دم پڑ جائے گی، سادہ صابن لگا لیں۔ داڑھی پوری ہو، داڑھی کٹوا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کٹوا سکتے، جو کٹواتے ہیں ایسے کوئی امام نہ بنائیں۔ آج کل پیغمبروں پر فلمیں بنی ہوئی ہیں، بالکل دیکھنا ناجائز ہے، توہین ہے پیغمبروں کی، کہ وہ گناہ گار اور فاسق اور فاجر اور کافر ایکٹر جو ہیں وہ پیغمبر کا روپ ادا کر رہے ہیں۔ ہم مدینے گئے، میری ساس نے نیت نہیں کی عمرے کی، طبیعت ان کی خراب تھی، اگر واقعی بیمار ہے تو پھر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ بچوں کی سالگرہ جو مناتے ہیں بالکل ناجائز ہے، یہ انگریزوں کی سنت ہے۔